اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا اہلها مگر یہ کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو پکڑا بالبأساء سختی کے ساتھ والضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں ثم بدلنا پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ الحسنۃ برائی کے بدلے اچھائی کو حتیٰ عفوا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء کہ ہمارے آبا کو تکلیف بھی پہنچی تھی والسراء اور خوشی بھی فأخذناهم بغتة پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا وهم لا يشعرون اور ان کو شعور بھی نہیں تھا ولو ان اہل القرى آمنوا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے واتقوا اور بچ کے رہتے لفتحنا علیہم تو ہم البتہ کھول دیتے ان پر برکات من السماء آسمان سے برکتیں والارض اور زمین سے ولکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا فأخذناہم پس ہم نے ان کو پکڑ لیا بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے افامن اہل القرى کیا نہ ڈر ہوگے بستیوں والے ان یاتیہم باسنا اس سے کہ ہمارا عذاب ان تک آ پہنچے بیاتن رات کے وقت وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں اوامن اہل القرى کیا نہ ڈر ہوگے بستیوں والے ان یاتیہم باسنا کہ ان پر ہمارا عذاب پہنچے ضحی دن چڑھے وہم یلعبون جبکہ وہ کھیل رہے ہوں افامنوا مکر اللہ کیا وہ نہ ڈر ہوگے اللہ کی تدبیر سے فلا یأمن مکر اللہ پس نہیں کوئی نہ ڈر ہوتا اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر نقصان والے لوگ۔
محترم احباب، گزشتہ آیات میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام ان کی اقوام کے اوپر آنے والے عذابوں کا، تباہی کا تذکرہ کیا گیا۔ ایمان والوں کو بچا لیے جانے کا بھی تذکرہ ہوا اور کفار کو تباہ اور برباد کرنے کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل مکہ کی طرف التفات فرماتے ہوئے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، تو پھر مختلف قسم کے حالات آیا کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر یہ کہ ہم نے اس بستی والوں کو تکلیف کے ساتھ، سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو جس وقت نبی آیا کرتا ہے اور پھر قوم تکذیب کرنے میں لگ جائے، کیونکہ عموماً یہی ہوا کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر کم از کم ابتدائی دور میں ایمان قبول کرنے والے بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایمان کی شمع زیادہ روشن ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت لوگ تکذیب کرتے ہیں نا، تو ہم پھر ان کے اوپر سختیاں نازل کرتے ہیں، تکلیفیں نازل کرتے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تو وہ باز آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، ایمان کے اندر آ جائیں۔ لیکن بعض لوگ تو اس چیز سے وہ واقعی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سختی اور تکلیف کے باوجود بھی وہ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے یہ سختی اور تکلیف آ رہی ہے، بلکہ الٹا وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے نا اس بندے نے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو چونکہ ہمارے علاقے میں ہمارے معبودوں کی توہین ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے یہ سختیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ کفر کے اوپر پکے ہوتے ہیں، تو وہ الٹی سوچ اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم برائی کے بدلے اچھائی کو رکھ دیتے ہیں، برائی کو تبدیل کر دیتے ہیں، خوشحالی لے آتے ہیں، سختیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی کفر پہ قائم ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری آزمائش کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک ہماری آزمائش کا انداز کہ ہم سختی اور تکلیف لاتے ہیں، پھر دوسرا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم خوشحالی لے آتے ہیں، سختی کو ختم کر دیتے ہیں، تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بڑھ جاتے ہیں، اپنے کفر کے اندر مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو کل کو ہمارے اوپر تکلیف آئی تھی، سختی آئی تھی، تو یہ جو نبوت کا دعوے دار ہے یہ اور اس کے پیروکار کہتے تھے کہ جی تم نے نبی کی تکذیب کی ہے تو اس لیے عذاب آیا ہے، اس لیے سختیاں آ رہی ہیں، اس لیے تکلیف آ رہی ہے، لیکن دیکھو اب ہمیں خوشحالی بھی تو مل گئی ہے۔ تو یہ تو قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، اس میں
ہمارے اس شخصیت کو جھٹلانے کا کوئی دخل ہی کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو ہم نے اس کی جو تکذیب کی ہے، ہم جو اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. سختیاں بھی آتی رہتی ہیں، خوشیاں بھی آتی رہتی ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے بدلتے ہی رہتے ہیں. تو کہنے لگ جاتے ہیں مس آباءنا الضراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف بھی پہنچتی رہی ہے، والسراء، اور خوشی بھی پہنچتی رہی ہے. تو یہ تو قدیم سے چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری تکذیب کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہ کفر کے اوپر زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. ایسے اچانک پکڑ لیتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خیال بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچانک ہماری پکڑ آنے والی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہی بستیوں والے ایمان لائے ہوتے، وَاتَّقُوا، اور یہ بچ کے رہتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے بھی زمین سے بھی برکتیں کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے تو تکذیب کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کر لی. اللہ اللہ. انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے سختیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تاکہ لوگوں کو خیال آئے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کی صورت آ رہی ہے. اور پھر بعض اوقات تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور خوشحالی کا دور بھی آ جاتا ہے. اللہ نے ان ساری چیزوں کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف فرمائی ہے. اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، ہم پکڑ لیتے ہیں تکلیف اور سختی کے ساتھ. بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم تبدیل کر دیتے ہیں برائی کے بدلے بھلائی کو. تو یہ ساری فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم اچانک پکڑ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری نسبتیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہیں. دوسری طرف اگر وہ ایمان والے ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، تو پھر بھی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم کھول دیتے ہیں آسمانوں اور زمین کی برکتیں. حالانکہ تکذیب تو کی نبیوں کی بات کو جھٹلایا، لیکن نہ نبیوں کے پاس ان کو عذاب دینا ہے اور نہ ہی نبیوں کے پاس ان کو برکت دینی ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. نبیوں کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں دے دی گئیں کہ وہ کسی کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کریں، یا کسی کے اوپر خوشحالی لے آئیں، یا کسی کے اوپر برکتیں نازل کر دیں. تو یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. افامن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے اس چیز سے نہ ڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے کہ ان یاتیہم باسنا، کہ ان کے اوپر ہماری آفت آ جائے، ہمارا عذاب آ جائے، بیاتن، رات کے وقت میں، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، تو ان کو پتہ بھی کوئی نہ ہو ہمارا عذاب اچانک آ جائے. تو کیا بستیوں والوں کو اس چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس چیز سے نہ ڈر ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں. اوامین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے اس چیز سے نہ ڈر ہو گئے ہیں ان یاتیہم باسنا، کہ ہماری آفت آ جائے، ہمارا عذاب آ جائے، ضحن، دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ دنیا کے کھیل تماشوں کے اندر لگے ہوئے ہوں. تو ان کو پرواہ کوئی نہ ہو، ان کو خیال ہی کوئی نہ ہو کہ اللہ کا اچانک عذاب آ سکتا ہے. تو کیا اس چیز سے وہ بے باک ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ ان کو اس چیز کا ڈر کوئی نہیں لگتا. تو اگر ڈر نہیں لگتا تو فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں. تو جو اللہ کی تدبیروں سے نہ ڈر ہو جائے نا، تو فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، جو اللہ کی تدبیروں سے نہ ڈر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، جو نقصان والے لوگ ہوتے ہیں.
تو یہ کیا اللہ کی تدبیر سے نڈر ہو گئے، بے باک ہو گئے؟ تو اللہ کی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر وہی لوگ کہ جو نقصان والے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو کھیل تماشوں کے اندر مگن ہوئے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے دل لگایا ہوا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے خوشحالی بھی آ جائے تو اس کے اوپر بھی اترانے لگ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کوئی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے اپنا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ ان کو ایمان کی طرف آنا چاہیے اور شریعت کی طرف آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔